السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج ہے 5ویں پارے کے اندر 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک، 71 سے 76 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو، پھر حسب حالات گروہ گروہ ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی تھی ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو بہر صورت ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اس لیے تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، 71 سے 76 تک۔ آیت نمبر 74 پر غور کیجئے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ شہادت پا جائیں تو مقام و مرتبہ اونچا ہے، یا پھر غالب ہو کر لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بہترین بجرہ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 75 پر غور کیجئے۔ اسلام کے اندر جہاد کیوں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانا ہے، مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تب تو پوری بستی برباد ہو جائے، پورا شہر برباد ہو جائے، پورا ملک برباد ہو جائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ کہ کمزور لوگ، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہو، سب پکار رہے ہیں کہ اللہ ظالم بستی سے نکال دے۔ تو مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ظلم ڈھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظلم سے بچانے کے لیے اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا کنسپٹ ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن اور کافر کیسے لڑتے ہیں۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے اور کافر لوگ دنیاوی اعتبار کے لیے لڑتے ہیں، اور شیطان کے وہ دوست ہیں، اور شیطان کا جتنا داؤ ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کا داؤ پیچ رحمان کے آگے کیسے چل سکتا ہے؟ ظاہری طور پر فراوانی ہے، بہت زیادہ فوج ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ پر ایمان تو اسی کے حساب سے اللہ دیکھیے کیسے فیصلہ سناتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہنا ہے، اپنے فراوانی پر، اپنی زیادہ فوج پر اترانا نہیں ہے، اپنے اسلحے پر اترانا نہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے تو وہ ہے، کچھ نہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر جو جہاد کا کنسپٹ ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔